بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات لقد حشیتو علی نفسی پکارتی ہوئی رخصت ہو رہی تھی اور دن فلما سمیتا حسا کا فرت گاتا ہوا اپنی ابتدا کر رہا تھا۔ پھر رات بھر کے سردی اور بھوک کے مارے ہوئے پرندے یوتی کا فتر ذو پکارتے ہوئے قافلوں کی طرح رزق کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ زمین کا حلم اور پھولوں پر شبنم کی پھوار عیاں ہونے لگی تھی۔ قدرت کے پابند اور محرم اشیاء شعلہ سوزاں کی طرح دن کو متاع آدم جان کر مکر رات کی سانسوں کے سرگم سے نکال چکے تھے۔ ہر طرف وصل و ملاقات اور پرتجمل کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ رات کے ٹیلے رات بھر اندھیروں سے کشمکش کرنے کے بعد مشرق سے طلوع ہوتے سورج کی کرنوں میں نہا گئے تھے۔ احمد اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا صحرا سے نکل کر کوہستان اوراس میں داخل ہوا تھا۔ انہی کوہستانوں کے اندر افریقہ کی جانی پہچانی ساحرہ ملکہ جرارہ کا مسکن تھا۔ چٹانوں کے بیچوں بیچ احمد کوئی 10 میل تک اندر گیا ہوگا کہ ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر روک لیا تھا۔ کوہستانوں کے اندر ایک کرخت آواز ابھری تھی اور کسی نے اسے انتباہ کرتے ہوئے کہا تھا، ٹھہرو، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ گھوڑے کو روک کر احمد اپنے دائیں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھا تھا۔ کسی خوف یا وحشت کا کوئی جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر نہ ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتھروں کے پیچھے سے چند بربر نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھالیں اور ننگی تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک نے قریب آ کر احمد سے کہا، نیچے اترو۔ احمد نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بڑے اطمینان اور سکون سے کہا، فکر مند نہ ہو، میرا گھوڑے پر بیٹھا رہنا تمہارے لیے خطرناک نہیں ہے، تم پوچھو کہ کیا پوچھتے ہو؟ اس بربر نے پھر پوچھا، تم کون ہو اور کس غرض سے ان کوہستانوں میں داخل ہوئے ہو؟ احمد نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم نہیں دیکھتے، میں بھی بربر ہوں، میرا نام سمرون ہے۔ کسی دور میں صحراؤں کے بادشاہ کسیلہ کے پاس میں غلام تھا۔ کیا میرے داغے ہوئے چہرے سے میرے غلام رہنے کی سند نہیں ملتی؟ میں ایک نہایت اہم خبر کے سلسلے میں ملکہ جرارہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بربر نے ضد کرتے ہوئے کہا، وہ خبر کیا ہے؟ ہمیں بھی کہو تاکہ اس کی نوعیت جان کر ہم تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت دیں۔ احمد نے اپنی سخت اور گراتی ہوئی آواز میں کہا، میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، پر یاد رکھو کہ وہ خبر ایسی اہم ہے کہ اس کا تعلق ملکہ جرارہ اور اس کے سارے فدائین کی سلامتی سے ہے۔ سنو، مشرق کی طرف کوہستان اوراس کے اندر ایک طوفان داخل ہونے والا ہے، میں اسی طوفان کی خبریں لایا ہوں۔ بربر نے ایک بار اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر پریشانی میں اس نے احمد سے کہا، کیسے طوفان کی باتیں کر رہے ہو؟ احمد نے پھر سخت آواز میں کہا، مجھے آگے بڑھنے دو۔ ملکہ جرارہ کو اگر خبر ہو گئی کہ تم نے راستے میں مجھے بلا وجہ روک کر وقت ضائع کیا ہے تو وہ تم پر ایک سخت عذاب نازل کرے گی۔ بربر نے کسی قدر خوفزدہ آواز میں کہا، ہم تمہیں جانے دیتے ہیں، لیکن ہمارا ساتھی تمہارے ساتھ جائے گا جو تمہاری حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکے اور تمہاری آمد کا مدعا بھی جان سکے۔ احمد نے پرسکون ہو کر کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس بربر نے آنکھوں میں اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ وہ بھاگ کر چٹانوں کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے پر سوار ہو کر لوٹا اور احمد سے کہا، آؤ چلیں۔ احمد نے اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا تھا اور دونوں آگے پیچھے اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے جنوب کی طرف بڑھنے لگے۔ کوہستانوں میں اب پہلے جیسی ویرانی نہ رہی تھی۔ اب وادیوں کے اندر بستیاں اور باغات اور چراگاہوں میں چرند پرند چرتے نظر آتے تھے۔ 15 میل اور آگے جا کر احمد بربر کے ساتھ ملکہ جرارہ کے کوہستانی شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے جس دروازے میں داخل ہوئے تھے، اس کے پاس ایک سنگی چبوترے پر سرخ چٹانوں سے تراشا ہوا ایک نسوانی مجسمہ کھڑا تھا۔ احمد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مجسمہ ملکہ جرارہ کا ہے اور جوانی کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اب وہ شہر کے اندر آگے بڑھنے لگے تھے۔ بربر آگے تھا اور احمد پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ ملکہ جرارہ کے پتھروں سے بنے ہوئے محل کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ احمد گھوڑے سے اتر کر سرخ پتھر اور سنگ سحاق کی سیڑھیوں پر اس عمارت کا جائزہ لے رہا تھا جو ملکہ جرارہ کے محل کا کام دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے بربر محل کے محافظوں کے ساتھ گفتگو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بربر دوبارہ احمد کے پاس آیا اور کہا، میں نے پہرے داروں کو تمہاری آمد کی اطلاع کر دی ہے۔ ان کا سرخیل ملکہ جرارہ سے تمہارے لیے اجازت لینے اندر گیا ہے۔ وہ اس وقت مصروف ہے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک پہرے دار ان کی طرف آیا اور احمد کے گھوڑے کی بات پکڑتے ہوئے اس نے کہا، چلو، تمہیں اندر بلایا گیا ہے۔ احمد کے ساتھ آنے والا بربر واپس لوٹ گیا۔ پہرے دار احمد کے گھوڑے کو ایک طرف لے کر گیا۔
ایک اور پہرےدار احمد کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ احمد چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ ایک دروازے کے سامنے لے جا کر اس پہرےدار نے احمد سے کہا، اندر چلے جاؤ، تمہاری آمد کی اطلاع ہو چکی ہے۔ احمد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ملکہ جرارہ اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ ایک دیو ہیکل سرخ چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 25 اور چوڑائی 10 فیٹ کے قریب ہوگی، اور اس کے اوپر حریرہ اور اطلس کے گدے ڈال کر اسے خوب نرم اور خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ ملکہ جرارہ کے دائیں اور بائیں اس کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ مسلمان جوان خالد بن یزید کیسی بھی تھا، جسے ملکہ جرارہ نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اور جو ایک بار خطیب کے ساتھ احمد سے اس کے خیمے میں بھی مل چکا تھا۔ احمد کے اندر داخل ہوتے ہی وہ چونکا، لیکن جلد ہی وہ اپنے آپ کو سنبھال گیا، اور اس نے ملکہ جرارہ اور اس کے بیٹوں پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ احمد کو جانتا ہے۔ ملکہ جرارہ چند لمحوں تک غور سے احمد کو دیکھتی رہی، جیسے اسے جانچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ باریک سنہری تاروں کا پتلا لباس پہنے ہوئے تھی، اور جو جوان بیٹے ہونے کے باوجود کم عمر لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مادی لذتوں اور اخلاقی زوال کی چمک، اور اس کے چہرے پر تشت و اختراق اور ارادوں کو سلب کر لینے والے جذبات تھے۔ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے متین و نحیف سی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور کس غرض سے کوہستان اوراس کی ان پناہ گاہوں میں داخل ہوئے ہو؟ کیا تمہیں خبر نہ تھی کہ ان وادیوں اور کوہستانوں میں ایسا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جو ہم جیسا ذوق و میدان نہ رکھتا ہو؟ احمد نے اپنی بھرپور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے ملکہ، میرا نام سمرون ہے اور میں عرویہ شہر کا بربر ہوں۔ کبھی میں ان صحراؤں کے بادشاہ کسیلہ کا ذاتی غلام تھا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اپنی جرت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتا ہوا مارا گیا، اور میں اپنے مہربان و شفیق آقا سے محروم ہو گیا۔ میں اپنے ایک عزیز سے ملنے مصر کے شہر اسکندریہ گیا تھا۔ واپسی پر یہاں سے 50 میل مغرب کی طرف مجھے ایک مشکوک بدو نظر آیا۔ اس کے حلیے اس کی ہیئت سے مجھے شک ہوا کہ وہ مسلمانوں کا جاسوس ہے، لہٰذا میں نے اسے پکڑ لیا، اور جب میں نے اس پر سختی کی تو اسے سارے راز اگل دیے۔ ابھی میں اسے نبٹنا ہی چاہتا تھا کہ صحرا کے اندر سے اس کے 2 اور ساتھی نمودار ہوئے۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے۔ ان تینوں نے مل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے سخت مقابلے میں ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس جاسوس سے جو مجھے خبریں ملی اور جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، وہ میں آپ سے کہنے کوہستان اوراس کی ان پناہ گاہوں میں داخل ہو گیا۔ مجھے آپ سے عقیدت اور ارادت مندی ہے، ورنہ میں آپ کو اطلاع کیے بغیر جنوب کی طرف شہر عرویہ کی طرف بھی روانہ ہو سکتا تھا۔ کوئی مجھے روکنے والا نہ تھا، اور صحرا کے اندر کوئی طوفان بھی نہ تھا کہ میں راستہ بھول کر ادھر آ نکلتا۔ ملکہ جرارہ کی آنکھیں چمک گئیں، اور اس نے بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، مسلمان جاسوس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ احمد نے پھر پرسکون آواز میں کہا، وہ جاسوس رہا تھا۔ دمشق سے مسلمانوں کو کمک مل گئی ہے، انہوں نے اپنی قوت میں اضافہ کر لیا ہے، اور عنقریب وہ آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس بار وہ جنگ کا نیا انداز اپنائیں گے۔ شمالی اور کوہستانی حصے کی طرف سے حملہ آور ہونے کی بجائے اس بار وہ نیا حربہ آزمائیں گے۔ جنوب کی طرف سے وہ ایک لمبا کعبہ کاٹیں گے، اور کوہستان اوراس کے جنوب میں جو صحرا ہے اس کو عبور کر کے وہ آپ پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے کہ جنوب کی طرف کم پہاڑ ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ زیادہ بلند نہیں ہیں، اس لیے وہ اس طرف سے آئیں گے تاکہ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار تیز رہے، کیونکہ کم بلند پہاڑ ان کے راستے میں حائل نہ ہوں گے۔ وہ جاسوس کہہ رہا تھا کہ دمشق سے صالح نام کا سالار جو مسلمانوں کے لیے کمک لے کر آیا ہے، آئندہ وہ ان صحراؤں میں مسلمانوں کا سالار اعلیٰ ہوگا، جبکہ موجودہ سالار اعلیٰ کوہستان اوراس کی ان پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے کے بعد دمشق چلا جائے گا۔ مسلمانوں کے خلیفہ نے اسے واپس بلا لیا ہے۔ جرارہ کے اس کمرے میں ایک دل پسند شمیم و خوشبو اور ایک خوشکن مہک اور باس پھیلی ہوئی تھی۔ احمد جب رکا تو ملکہ جرارہ نے کہا، اے اجنبی، حسان بن نعمان کی واپسی، صالح کی آمد اور دمشق سے آنے والی کمک کے متعلق تمہاری معلومات بروقت اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ ایسی خبریں میرا ایک جاسوس بھی مجھے دے چکا ہے۔ اگر تمہاری یہ اطلاعات درست ہیں تو تمہاری یہ تنبیہ کہ مسلمان شمال کی بجائے جنوب سے حملہ آور ہوں گے سچ اور حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تم نے ایک ساتھ 3 مسلمان جاسوسوں سے مقابلہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، جھوٹ اور مبالغہ لگتا ہے۔ میں عربوں کو بہت بہتر جانتی ہوں، وہ تلوار میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، لہذا کسی بربر کا یہ کہنا کہ اس نے ایک ساتھ 3 عربوں سے مقابلہ کر کے انہیں تحقیق کر دیا، فہم و فراست سے بعید تر لگتا ہے۔ احمد نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر رکھتے ہوئے کہا، اے ملکہ، میں نے یہ بات حق و انصاف کے ساتھ کی ہے،
اس کے باوجود اگر میرے کہے پر تم مشکوک ہو تو اسی کمرے میں اپنے کوئی 3 تیغزن بلا لو. اگر میں ان کو زیر کر گیا تو سمجھنا کہ میں سچا ہوں. اگر میں ہار گیا تو میری مہار تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے سزا دو. اے ملکہ، میں نے موسموں کا گرم و سرد، طوفانوں کی تنگی اور صحراؤں کی فراخی دیکھی ہے. میں غلام تھا اور آزادی حاصل کی. یاد رکھو کہ آزادی کا حصول بچوں کا کھیل نہیں. میں نے جو کچھ کہا اسے عملی صورت میں پیش کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. جرارہ نے لکڑی کا ایک دستہ اٹھایا اور اسے ایک طلائی تشت پر مارا. پورا کمرہ ایک بلند گونجتی آواز سے بھر گیا. تھوڑی دیر بعد ایک پہریدار دروازہ کھول کر اندر آیا اور جرارہ کی طرف منہ کر کے وہ گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا. حرارہ نے تیز گونجتی آواز میں کہا، انگائی کو بلاؤ. پہریدار باہر نکل گیا. جرارہ نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ان کوہستانوں کے ایک ایسے تیغزن کو طلب کیا ہے جس کا میرے پورے لشکر میں کوئی بھی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. اگر تیغزنی میں تم تھوڑی دیر بھی اس کے سامنے ٹھہر گئے تو میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات کا یقین کر لوں گی. احمد نے متین سے لہجے میں کہا اور بھرپور خود اعتمادی میں بولا، اگر میں اس بلائے جانے والے انگائی کو زیر کر لوں پھر؟ جرارہ نے چونک کر پریشان آواز میں کہا، کیا کہا؟ تم انگائی کو زیر کر لو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ناممکن ہے. احمد نے گونجتی آواز میں پوچھا، اگر میں اس کمرے میں تمہارے سامنے ناممکن کو ممکن میں بدل دوں پھر؟ جرارہ نے فخر سے کہا، اگر تم نے میرے سامنے اس کمرے میں انگائی کو زیر کر لیا تو تمہاری حیثیت میرے بیٹوں جیسی ہوگی اور تم اسی محل میں میرے ساتھ رہو گے. تمہیں اپنے صحرائی شہر عرویہ کی طرف جانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی. اگر تم کامیاب رہے تو تمہاری ہر ضرورت اور تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا. جرارہ خاموش ہو گئی. اس کے لڑکے اس خیال سے مطمئن اور پرلطف ہو رہے تھے کہ انہیں تیغزنی کا ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. خالد بن یزید پریشان تھا. وہ بار بار الجھن کی حالت میں کبھی احمد اور کبھی جرارہ کی طرف دیکھنے لگتا تھا. تھوڑی دیر بعد اس پہریدار کے ساتھ ایک مسلح جوان داخل ہوا. پہریدار حسب سابق اپنا سر خم کرنے کے بعد لوٹ گیا. جرارہ نے اس آنے والے مسلح جوان کو مخاطب کر کے کہا، انگائی، ہمارے ان کوہستانوں میں ایک اجنبی بربر داخل ہوا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ساتھ 3 اربوں کو ایک جنگ میں موت کے گھاٹ اتارا ہے. میں اس کی ہمت، اس کی باتوں اور اس کے ان دعووں کو پرکھنا چاہتی ہوں. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسا تیغزن ہے. ایسا دعویٰ کرنے والا جوان تمہارے سامنے کھڑا ہے. ذرا اس سے مقابلہ کر کے دکھاؤ کہ میں جانوں کہ تیغزنی میں اس کی مہارت کیسی ہے اور ہتھیار استعمال کرنے میں یہ کیسی ممارست رکھتا ہے. انگائی آہستہ آہستہ چلتا ہوا احمد کے قریب آیا اور بڑی شفقت اور نرم لہجے میں کہا، اے اجنبی، اگر تم بھول کر ایسا دعویٰ کر چکے ہو تو اب بھی وقت ہے. اپنے الفاظ واپس لے لو. تم مقابلے اور اس کے بعد کی تنقید و تذلیل سے بچ جاؤ گے. احمد نے اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، اے انگائی، میں نے اپنی ساری زندگی صحراؤں کی تکلیف دہ مشقت میں بسر کی ہے. میرے باپ نے ورثے میں مجھے تلوار کے سوا کچھ نہ دیا تھا. سن، مجھے اپنی سادہ بدوی زندگی پر فخر ہے اور میں جانتا ہوں کہ کب تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھنا چاہیے. انگائی نے جھٹکے کے ساتھ اپنی بھاری پھل کی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا جوان نہیں دیکھا جو تمہاری طرح میرے ساتھ مستعد اور متحد ہو کر اور بے باک و پرسکون بن کر گفتگو کرے. اپنی تلوار بے نیام کرو اور میرے حصار لہکم اور سیل فنا کا سامنا کرو. احمد نے اپنے چوڑے پھل کی خمدار اور وزنی تلوار ایک سخت جھٹکے سے کھینچی اور انگائی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پر اعتماد آواز میں کہا، انگائی، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو. میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار کو اپنے سامنے لہرایا اور مدھم آواز میں اس نے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے کہا، یا ربی ارحم علیہ، اے میرے رب مجھ پر رحم کر. انگائی حملہ آور ہونے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور احمد اپنی تلوار اپنے سامنے کیے اس کا منتظر تھا. ملکہ جرارہ آنکھیں جھپکے بغیر ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے بیٹے بھی ایسے انہماک سے دیکھ رہے تھے کہ گویا انہوں نے اپنی سانسیں روک لی ہوں اور پوری طرح ان دونوں کی حرکات و سکنات میں کھو کر رہ گئے ہوں. خالد پریشان تھا اور وہ بڑی بے بسی سے احمد کی طرف دیکھے جا رہا تھا. انگائی آگے بڑھا اور اپنی تلوار لہرائی اور احمد پر حملہ کر دیا. احمد نے اپنے کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے دور ہی انگائی کے وار کو روکا. پھر انگائی گویا درندہ صفت ہو گیا تھا اور اس نے اس قدر تیزی سے اپنے حملوں کی بھرمار کی کہ وہ احمد کو دھکیلتا ہوا کمرے کی دائیں دیوار کے قریب لے کر گیا. انگائی کی کارگزاری پر جرارہ کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے بیٹے بھی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اطمینان اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے. تاہم خالد اپنے امیر کے پیچھے ہٹنے پر اداس اور افسردہ تھا.
دیوار کے قریب انگائی کا وار روکتے ہوئے احمد نے غصے میں گرائی ہوئی آواز میں کہا، اے انگائی، تو اپنی پوری قوت صرف کر چکا، اپنی تلوار کی پوری مہارت اور تیغ زنی کی پوری ممارست مجھ پر آزما چکا، لیکن تو نے دیکھا کہ میں نے تیرے سارے حملوں کو کیسی جاں فشانی اور اعتماد کے ساتھ روکا ہے۔ دیکھ، اب میں تجھ پر اپنے حملوں کی ابتدا کروں گا، اگر بچ سکو تو بچ کر دکھانا۔ ایک سخت جھٹکے کے ساتھ احمد نے انگائی کو پیچھے ہٹایا، پھر اس نے انگائی پر اپنے تیز و تند اور طوفانی حملوں کی ابتدا کی۔ لگتا تھا کہ کوئی سیل فنا ٹوٹ پڑا ہو، لگتا تھا کہ کسی نے دم عیسیٰ اور ید بیضا کا اظہار کرنے کی ٹھان لی ہو۔ احمد اب انگائی کو کمرے کے چاروں اطراف میں اپنے آگے آگے بھگا رہا تھا۔ انگائی کے چہرے پر جہاں مقابلے کے شروع میں مستی صبا اور پرشکوہ وقار تھا، وہاں اب ذلت و مسکنت اور ذلیل و خوار کر دینے والی منطقی اثرات تھے۔ انگائی لمحہ بلمحہ ذلت و قلت کا شکار ہوتا رہا تھا۔ دوسری طرف احمد کے حملے طوفانوں کی طرح بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے انتقامی جذبے تیز برف باری میں برف کی تہوں کی طرح اٹھ رہے تھے، اور اس کا جلالی اور قہری انداز چڑھتے سورج کی طرح اٹھتا پھیلتا جا رہا تھا۔ ملکہ جرادہ کے چہرے پر ڈوبتے سورج کا منظر تھا، اور اس کا سارا وقار نسبتی جاتا رہا تھا۔ تاہم اس کے بیٹے حیرت و استعجاب اور خوشکن جذبوں کے ساتھ احمد کو چڑھتے طوفانوں کی طرح بے پھرتے اور حملہ آور ہوتے دیکھ رہے تھے۔ خالد بن یزید کے چہرے پر اب گہری دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے ملکہ جرادہ کے اس کمرے میں اپنے امیر کو قہر آمیز کارروائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ احمد کے طوفانی اور تیز حملوں کے سامنے انگائی کی حالت اب ایسی ہی تھی جیسے جنگی رتھ میں جتے ہوئے تھکے ہارے بیل کی۔ ایک کونے میں لے جا کر احمد نے اچانک انگائی کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں اس نے تلوار تھام رکھی تھی، پھر اسے برق رفتاری اور طوفانی انداز میں انگائی کے شانوں پر اپنی بھاری تلوار کے آہنی دستے کی سخت اور بھرپور ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ انگائی کراہتا رہا اور احمد اس پر ضربیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ انگائی کے ہاتھ سے تلوار خود بخود چھوٹ کر گر گئی اور بے سود سا ہو کر فرش پر گر گیا۔ احمد مڑا اور ملکہ جرادہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے ملکہ، کیا یہی وہ انگائی ہے جس سے تمہارے لشکر کا کوئی بھی جوان مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اگر اس میں ہمت ہے تو اسے کہو کہ اٹھ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ کیا میں نے تمہارے سامنے اس کے ہنر آزر کو نہیں کاٹا؟ کیا میں نے تمہارے سامنے اس کے ارادوں کو سلب کر کے اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کر دیا؟ جرادہ نے خجل سے انداز میں کہا، اے اجنبی، میں تسلیم کرتی ہوں کہ تمہاری ذات کا مکمل احاطہ اور بھرپور خاکہ بنانے میں ناکام رہی ہوں۔ تمہارے لڑنے اور تلوار چلانے کا انداز ایسا ہی بھیانک اور خوفناک ہے جس طرح کسی نے نہایت ہیبت ناک طریقے سے تمہارے چہرے کو جلا کر تمہاری شخصیت کے وقار اور تمہاری جوانی کے حسن کو داغدار اور کوہر آلود کر دیا ہے۔ اے اجنبی، تم نے انگائی کے سارے اتحاد کو منتشر، اس کے اعتماد کو ریزہ ریزہ اور اس کے ارادوں کی ساری گروہ بندی کو لخت لخت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ تم ان گنتی کے چند جوانوں میں سے ہو جو طوفانوں کی طرح حملہ آور ہونے اور برق بن کر گرنے کا فن جانتے ہیں۔ اے اجنبی، میں تمہارا نام بھول گئی ہوں، اپنا نام پھر کہو، اور سنو، آج سے تم میری فکر کا مرکز اور میری تمام تر توجہ اور شفقت کا محور ہو۔ میں تمہیں اپنا ذاتی محافظ مقرر کرتی ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ میرا تم پر ایسا اعتماد اور بھروسہ ہے جسے حاصل کرنے میں بڑے بڑے جواں مرد اور طلسمی شخصیت کے سرداروں نے کئی بار مجھ سے التجائے کی ہیں۔ احمد نے گردن کو ذرا سا خم دیتے ہوئے کہا، اے ملکہ، میرے لیے یہ امر باعث فخر اور وجہ سعادت ہوگا کہ میں ایک ایسی ملکہ کا محافظ بنوں جس کی میلوں دور دور تک لوگ عقیدت میں پوجا کرتے ہیں۔ میرا نام سمرون ہے اور میں اپنی آخری سانس اور اپنے جسم میں حرکت کرنے والے خون کے آخری قطرے تک ملکہ کی حفاظت اور پاسبانی کے فرائض انجام دوں گا۔ جرارہ نے ایک دل آویز طریقے سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، سمرون، آج کے بعد مجھے ملکہ نہیں جرارہ کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ میں ان لوگوں کے لیے طلسمی ملکہ اور سحر فن عورت ہوں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور ایک مقدس دیوی جان کر میری پوجا کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہاں سے کبھی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں تمہارے ساتھ جس قدر ہمدردی اور چاہت کا اظہار کر سکتی ہوں، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے پر میں اس سے کئی گنا زیادہ قہر اور تشدد و افتراق کا اظہار بھی کر سکتی ہوں۔ یاد رکھو کہ اپنے سحر کے زور سے میں دلوں کے بھید اور آئندہ رونما ہونے والے حالات کافی پہلے ہی دیکھ لیتی ہوں۔ میرا سحر و طلسم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اور جادو کا یہ فن میں نے ایک بوڑھے مصری جادوگر سے سیکھا تھا۔ وہ میرے حسن اور خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، اور اسی جنون میں اس نے مجھے تمام طلسماتی علوم سے آگاہ کر دیا تھا جو کچھ اس مصری جادوگر نے مجھے سکھایا تھا۔
اس علم میں مصر اور قدیم بابل کا سحر شامل ہے۔ بابلی طلسم وہی ہے جو ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں سے چل کر آگے بڑھا تھا، اور مصری جادو فرعونی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ احمد نے بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے جرارہ، میں تمہیں دھوکہ اور فریب نہ دوں گا۔ جس کام کا بھی ارادہ کروں گا پہلے تمہاری سماعت میں لاؤں گا۔ اطمینان رکھو، میں وقت بن کر ہر اس شے کو اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھے۔ اور احمد کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ کمرے کے ایک کونے میں بے سود پڑا ہوا انگائی اٹھا، زمین پر گلی تلوار اٹھائی اور اسے اپنے نیام میں ڈال لی، اور احمد کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اے اجنبی نوجوان، میں حسد و نسلی تعصب اور بغض و کینہ رکھنے والا انسان نہیں ہوں۔ میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور اور کہیں بہتر تیغزن ہو۔ میں اپنی شکست اور تمہاری فوقیت تسلیم کرتا ہوں۔ تم یقیناً ان طوفانوں میں سے ایک ہو جنہیں شکست سے دوچار کرنا میرے جیسے جوانوں کے بس سے باہر ہے۔ میں تمہیں سلام کرتا ہوں اور تمہاری شجاعت و تیغزنی کی توصیف کرتا ہوں۔ جرارہ نے پرسکون لہجے میں کہا، تم اپنی شکل و صورت، اپنے علم و عمل اور اپنی حرکات و سکنات سے اخلاقی زوال اور مادی عزم حلال کی طرف مائل اور صورت پرست نہیں لگتے۔ تم میرے ساتھ کامیاب رہو گے۔ میری مشیت اور میری ہمراہی میں تمہاری آزادی اور خود مختاری پر کوئی حرف نہ آئے گا۔ احمد نے اپنے آپ کو اور زیادہ عاجزی میں لے جاتے ہوئے کہا، جس طرح کوئی پجاری محبت کے دیوتا کے حضور اپنا پہلا عہد نامہ پیش کرتا ہے، اس طرح میں بھی اپنی اطاعت و فرما برداری اور اپنی پرستش و مطابت آج سے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جرارہ نے اپنے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، اپنے ذہن میں کوئی اندیشہ، کوئی فکر نہ لاؤ، میں تمہاری اس فروتنی کا خوب صلہ دوں گی۔ احمد نے بھی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت اونچے خواب دیکھے تھے، لیکن آج یقین ہوا کہ سب خواب جھوٹے نہیں ہوتے، کچھ سچے بھی ہوتے ہیں۔ خالد بن یزید اپنے امیر کی کامیابی، سعی اور فوزمند کاوش اور عمدہ ترین صناعی پر اندر ہی اندر مسرور تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ اچانک احمد نے اپنے عمل و فعل کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے جرارہ سے کہا، جہاں مجھ پر اس قدر نوازش و بخشش ہوئی ہے وہاں مجھ پر ایک مہربانی اور لطف اور کرو۔ چند یوم کے لیے میرے ساتھ کسی ایسے جوان کو کر دو جو مجھے یہاں کے طور، ڈھنگ اور روش طرز سکھاتا رہے، تاکہ میں کسی بھی موقع پر ظاہری اور باطنی طور پر بھٹک نہ سکوں۔ خالد سمجھ رہا تھا کہ اس کے امیر کا اشارہ کس طرف ہے، لہٰذا اپنے امیر کے جواب میں اپنے کردار کی ادائیگی کے لیے اس نے فوراً جرارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ اجنبی جوان جس کا نام سمرون ہے میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے؟ میں اسے یہاں کے رنگ و طرز سکھانے کے علاوہ اس سے تیغزنی کا فن بھی سیکھوں گا، تاکہ کسی روز میں بھی ایسے ہی فن کا اظہار کر کے آپ کی نگاہوں میں ایسا ہی قرب، ایسا ہی مرتبہ حاصل کر سکوں۔ نتائج سے بے پرواہ جرارہ نے فوراً اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں خالد کی التماس قبول کرتی ہوں۔ سمرون، تم فی الوقت خالد کے ساتھ رہو گے، یہ تمہاری رہنمائی کرنے کے علاوہ تم سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ خالد، تم اٹھو، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ لگاتار سفر کرتے ہوئے اور یہاں مقابلہ کرتے ہوئے یہ تھک چکا ہوگا، اسے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ اپنی دلی آرزو بر آنے پر خالد اٹھا اور احمد کا ہاتھ پکڑ کر وہ جرارہ کے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ احمد کو لے کر خالد ایک کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، پھر احمد کو ایک نشست پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، اے امیر، ان سنگلاخ چٹانوں کے اندر آپ کس غرض سے داخل ہوئے ہیں؟ احمد نے رازدارانہ آواز میں بلا توقف کہہ دیا، ملکہ جرارہ کو قتل کرنے کے لیے۔ خالد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، یہ نہایت دشوار اور دوبھر کام ہے۔ احمد نے بے پرواہی سے کہا، میں ہر بار خاطر اور دقت طلب کام کو کرتے ہوئے راحت اور آسائش محسوس کرتا ہوں۔ خالد نے سہمے ہوئے خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا، اس کام کو آپ کیسے اور کب انجام دیں گے؟ احمد نے غور سے خالد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام میں آج ہی رات جرارہ کے کمرے میں انجام دوں گا۔ تم فکر مند نہ ہو، یہ کچھ مشکل کام اور دشوار فعل نہیں ہے۔ خالد نے پھر پوچھا، جرارہ کے قتل ہونے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ احمد نے کہا، جرارہ کے قتل ہونے پر اس کی خاطر لڑنے والوں میں شکستگی اور بددلی پھیل جائے گی، اور پھر ان کوہستانوں کے اندر صحرائے اعظم اور کوہستان اطلس کے بربروں کو شکست دینا سہل ہو جائے گا۔ خالد چند لمحوں تک سوچوں میں کھویا رہا۔ دوبارہ اس نے احمد سے کہا، یا امیر، ایسا نہ ہو کہ اپنے طلسم سے وہ یہ جان جائے کہ آپ اسے قتل کرنے کی نیت سے کوہستان اوراس کی ان وادیوں میں اور دیولاخوں میں داخل ہوئے ہیں۔ احمد خالد سے قریب ہوا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے نہایت اطمینان و شفقت سے کہا، خالد، غیب کا علم میرے رب کے سوا کسی کے پاس نہیں،
اگر اس کا سحر اس قابل ہوتا تو وہ میرے یہاں داخل ہوتے ہی میرے آنے کا مدعا جان گئی ہوتی، چونکہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا اس کا طلسم مستقبل کے حالات کی پیمائش کرنے سے قاصر ہے۔ سنو، مجھے غور سے سنو خالد، ہمارا لشکر جو اب پہلے کی نسبت زیادہ انفرادی طاقت رکھتا ہے، اس وقت کوہستان اوراس کے شمال مغرب میں ان چٹانوں کے اندر خیمہ زن ہے، جو کوہستانی سلسلے سے الگ تھلگ ہو کر صحرا کے اندر دور تک چلی گئی ہیں۔ وہاں کے پانی کے 2 چشمے بھی ہیں، جن کا پانی صحرا میں تھوڑی دور جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ صحرا کے اس حصے میں جرارہ کے جس قدر گشت کرنے والے جاسوس تھے، انہیں پکڑ کر ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس طرف اسے کوئی خبر لانے والا نہیں آیا۔ میرے آگے پیچھے کچھ مسلمان جاسوس بھی اس وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ جرارہ کو قتل کرنے کے بعد میں اگر اس کی موت کی خبر اپنے لشکر کو نہ پہنچا سکا تو بھی یہ کام رکے گا نہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی جاسوس یہ خبر ضرور پہنچا دے گا اور لشکر حملہ آور ہو جائے گا۔ میرے اور حسان کے درمیان یہی طے پایا تھا کہ جرارہ کے قتل ہوتے ہی حملہ کر دیا جائے گا، چونکہ ان وادیوں کے لوگ جرارہ کی پرستش کرتے ہیں اور اسے دیوی مانتے ہیں، لہٰذا اس کی موت انہیں بدل کر دے گی۔ اس موقع پر اگر ان پر حملہ ہو گیا تو وہ حملے کی تاب نہ لا سکیں گے، اس لیے کہ جرارہ جس کے لیے وہ لڑتے تھے ختم ہو چکی ہوگی۔ خالد نے پھر خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، یا امیر، جرارہ کو قتل کرنے کے بعد یہاں سے بھاگ نکلنا نہایت مشکل اور دقت طلب فعل ہوگا۔ احمد نے پھر اس کی ڈھارس بندھائی۔ خالد، میں ان کوہستانوں میں داخل ہونے والے راستوں کو دیکھ چکا ہوں۔ جرارہ کے محافظ صرف ان راستوں پر نگرانی کرتے ہیں جو خوب چوڑے اور لشکروں کی آمد و رفت کے لیے موزوں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے گمنام اور غیر معروف راستے ہیں جن کے ذریعے طلسم کی اس وادی سے نکلا جا سکتا ہے۔ خالد نے پوری طرح احمد سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یا امیر، آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ اور خالد اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رات جب آدھی کے قریب گزر گئی تھی اور ہر کوئی گہری نیند اور میٹھی نیند سو گیا تھا، احمد اور خالد اپنے کمرے سے نکلے۔ خالد رہنمائی کرتا رہا اور احمد اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کمرے کے سامنے آ کر خالد رک گیا جو جرارہ کی خوابگاہ تھا۔ وہاں دروازے پر 2 مسلح جوان کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ایک پہرے دار نے خالد سے پوچھا، رات کے اس وقت جبکہ ہر کوئی نیند سے ہم آغوش ہے، تم کدھر آئے ہو؟ خالد کی بجائے احمد نے کہا، مجھے ملکہ نے رات کے وقت طلب کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، اور یہ شخص کہ جس کا نام خالد ہے میری رہنمائی پر جرارہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ پہرے دار نے تعجب سے کہا، لیکن اس وقت تو وہ سو رہی ہے، اس وقت وہ تمہیں کیوں کر اپنے کمرے میں طلب کر سکتی ہیں؟ احمد نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے خبر نہیں کیوں طلب کیا ہے، اگر تم مجھے اندر نہیں جانے دیتے تو میں لوٹ جاتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر جرارہ نے مجھ سے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو میں صاف بتا دوں گا کہ تم نے مجھے اندر آنے سے روک دیا تھا، پھر جو حالات ہوں ان کا سامنا تم خود ہی کر لینا۔ پہرے دار خوفزدہ ہو گیا اور ہکلاتی آواز میں اس نے کہا، تم دونوں تھوڑی دیر رکو، میں اندر جا کر پہلے پوچھتا ہوں۔ احمد نے اپنے قریب کھڑے خالد کا کندھا دبا کر کوئی اشارہ دیا اور خالد اس پہرے دار پر ٹوٹ پڑا جو جرارہ کے کمرے میں داخل ہونے لگا تھا۔ دوسرے پہرے دار کو احمد نے فی الفور دبوچ کر بے بس اور مجبور کر دیا۔ دونوں پہرے داروں کے گلے گھونٹ کر انہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایک قدرے زیادہ تاریک کونے میں ڈال دیا۔ دونوں فوراً واپس مڑے اور جرارہ کے کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے اندر سے دروازے کو بند کر لیا۔ دونوں کمرے میں آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جرارہ بلوط کی ایک بڑی سی کشادہ مسحری پر ریشمی گدوں اور حریری اور اطلسی بستر پر دراز تھی۔ اس کا شب خوابی کا باریک لباس اس کے جمال خیز جسم کا سطر کرنے میں ناکام تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے احمد نے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور مسحری کے قریب جا کر اس نے جرارہ کا سر پکڑ کر ہلاتے ہوئے اپنی کرخت اور سخت آواز میں کہا، اٹھو، تمہارے پراسرار خواب دیکھنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ جرارہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بستر سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ گویا وہ خود نافہ بن کر مہک گئی ہو۔ جرارہ نے احمد اور خالد کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان آواز اور الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تم دونوں رات کے اس وقت یہاں میرے کمرے میں؟ سمرون، مجھے یاد نہیں رہا، کیا میں نے آج رات تمہیں بلایا تھا؟ احمد نے زہریلے لہجے میں کہا، مجھے تم نے نہیں بلایا تھا، لیکن ایک اور ہستی نے مجھے رات کے اس وقت تمہاری طرف بھیجا ہے۔ جرارہ نے اپنا لباس درست کیا اور سخت و کرخت آواز میں اس سے پوچھا، کون ہے وہ جس نے تمہیں رات کے وقت میرے پاس بھیجا ہے؟ احمد نے پھر پہلے جیسے انداز میں کہا، میرے رب نے مجھے اس طرف آنے کا حکم دیا ہے تاکہ میں اسرائیل بن کر تمہاری روح کو قبض کر لوں۔ جرارہ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، سمرون، تم ہوش میں ہو؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ میری ایک ہی پکار پر پہرے دار اندر آ جائیں گے اور تمہارا کام تمام کر دیں گے؟
احمد نے اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، اے جرارہ، اب نہ ہی تمہارے پہرے دار اور نہ ہی تمہارا کوئی اور طلسم تمہارے کام آ سکتا ہے۔ سن جرارہ، اچھی عورت آدھا میوہ اور آدھا پھول ہوتی ہے، لیکن تم وہ پیڑ ہو جس میں نہ کوئی پھول ہے اور نہ ہی پھل۔ تمہارا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں، تم جیسی بدن پرست اور حواس باختہ عورت کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جرارہ نے اس بار کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، ایسا کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ احمد نے غضبناک آواز میں کہا، اے اپنے ضمیر کی اسیر عورت، تیری موت سے میری قوم کو حصار محکمہ اور مجھے سعادت ابدی نصیب ہوگی۔ جرارہ کے چہرے پر اضطراب و بیزاری کے آثار گہرے ہو گئے تھے۔ بے چین و پریشان آواز اور مزمحل اور رنجیدہ لہجے میں اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کس قوم کا ذکر کرتے ہو؟ احمد نے جرارہ کی گردن پر رکھی اپنی تلوار کی نوک پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، سن جرارہ، میں بربر نہیں، عرب ہوں اور مسلمان ہوں۔ تیرے اوصاف سے عاری اور لہو و عصیان سے بھرپور زندگی کو آج رات میں ختم کر دوں گا۔ جرارہ کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے جیسے وہ کسی سحر کی ابتدا کر رہی ہو۔ احمد نے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تاکہ وہ چیخ کر ان کے لیے خطرات پیدا نہ کرے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی تلوار گرا کر جرارہ کی گردن کاٹ دی۔ خالد بن یزید نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا، یا امیر، تنہا ان کوہستانوں میں داخل ہو کر اور بلا جھجک افریقہ کی اس خوفناک ساحرہ کو ختم کر دینا اپنی ذات میں یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے۔ احمد نے اپنی تلوار جرارہ کے بستر سے پہنچ کر میان میں ڈالتے ہوئے کہا، خالد، میرا یہ تجربہ ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کے لیے ہر خوف سے بے نیاز ہو کر اپنے عمل کی ابتدا کرتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں اور جرارہ کے اس شہر سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوشش کریں۔ دونوں آگے پیچھے جرارہ کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب خالد بن یزید آگے رہ کر رہنمائی کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کوہستانی محل کے پرپیچ راستوں سے بخوبی واقف تھا۔ احمد اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر وہ دونوں اس سمت کو جا رہے تھے جدھر جرارہ کے محل کا استبل تھا۔ وہ ابھی تھوڑی دور ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ خالد نے فوراً احمد سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یا امیر، محتاط رہیے، کوئی ہمارے تعاقب میں ہے۔ احمد نے مڑ کر دیکھا، کوئی دبلا پتلا سا انسان دور رہ کر سائے کی طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ احمد نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے کہا، خالد، جلدی کرو، ہمیں فوراً استبل پہنچنا چاہیے، ہمیں مڑ کر تعاقب کرنے والے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس وقت اگر اسے کوئی گمان نہیں ہے تو وہ ہمارے بار بار مڑ کر پیچھے دیکھنے سے اور زیادہ مشکوک ہو کر ہمارے لیے دشواریاں پیدا کر دے گا۔ دونوں نے پہلے کی نسبت اپنی رفتار تیز کر لی، لیکن تعاقب کرنے والا ایک گہرے تاریک ہیولے کی طرح ان کے تعاقب میں تھا۔ ابھی وہ استبل سے دور ہی تھے کہ ان کے پیچھے جرارہ کے محل سے ایک شور سا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ پورے محل میں لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے اور بلند آوازوں میں چیختے ہوئے وہ ایک دوسرے کو مل کر جرارہ کے قتل کی خبر دینے لگے تھے۔ احمد نے یہ بھی سنا کہ جرارہ کے قتل کی خبروں کے ساتھ اس کا نام سمرون بھی لیا جا رہا تھا۔ خالد نے پریشانی میں کہا، اے امیر، اب یہاں سے ہمارا بھاگ نکلنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ محل میں شور مچ گیا ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر تک محل کے ارد گرد پہرا دینے والے اور استبل کے نگران بھی جاگ اٹھیں گے اور سب اس طرف بڑھیں گے اور ہمارا پکڑا جانا یقینی ہو جائے گا۔ احمد نے ایک جگہ کھڑے ہو کر جائزہ لیا۔ تعاقب کرنے والا وہ دبلا پتلا آدمی اب ان سے بالکل نزدیک ہو گیا تھا۔ پہلے ان کے پیچھے ہی محل کے اندر شور کرنے والے اور بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب یہ آوازیں چاروں طرف پھیل گئی تھیں اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ احمد نے خالد کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ خالد، میرے ساتھ آؤ، تمہارا کہنا ٹھیک ہے، لوگ چاروں طرف سے بھاگ بھاگ کر ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ جہاں دو بلند دیواریں آ کر ملتی تھیں وہاں احمد نے خالد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دونوں وہاں رک گئے کیونکہ وہاں تاریکی قدرے گہری تھی۔ اس کے علاوہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ چاند ابھی طلوع نہ ہوا تھا۔ گہری اندھیری رات ہونے کے باعث وہ اندھیرے کی آڑ لے سکتے تھے۔ اچانک احمد نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ وہ دبلا پتلا آدمی جو سائے کی طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا اب بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے جب دیکھا کہ احمد نے تلوار کھینچ لی ہے تو وہ رک گیا۔ احمد نے دیکھا کہ وہ نہتا تھا اور اس کے پاس اپنے دفاع کا کوئی سامان نہ تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد تعاقب کرنے والا چند قدم اور آگے بڑھا، پھر اس نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، سمرون، اپنی تلوار نیام میں کر لو، میں دشمن نہیں دوست ہوں۔ احمد دنگ رہ گیا۔ اس کے کانوں میں پڑنے والی وہ نسوانی آواز تھی، بالکل ایسے ہی دلکش اور فرحت انگیز جیسے بے صدا رات میں ہلکے ہلکے اور دھیمے دھیمے کسی نے نقرئی برتنوں کو آپس میں ٹکرا دیا ہو۔ احمد نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا،
میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو. اگر تم ہماری دوست ہو تو آگے آ جاؤ, میری تلوار سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. بلا جھجھک آگے آ جاؤ اور کہو کہ کیا کہنا چاہتی ہو. وہ لڑکی آگے بڑھی اور بڑی بے باکی سے احمد کا بازو پکڑتے ہوئے اس نے کہا, یہاں کھڑا ہونا انتہائی خطرناک ہے. ابھی پہرے دار ادھر آئیں گے اور تم دونوں کو پکڑ کر لے جائیں گے. تم دونوں جلدی جلدی میرے ساتھ آؤ. وہ لڑکی اس کونے سے نکل کر بھاگنے لگی تھی. احمد اور خالد بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے. ایک جگہ وہ لڑکی ایک دم رکی اور پیچھے مڑ کر احمد اور خالد کی طرف دیکھا. پھر اپنی کپکپاتی آواز میں کہا, جلدی کرو, وقت کم ہے, پہرے دار ہمارے نزدیک آ رہے ہیں. اب وہ لڑکی پتھریلی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی. احمد اور خالد اس کے پہلو بہ پہلو بھاگتے ہوئے اس کا ساتھ دے رہے تھے. شاید وہ اس پر پورا بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے تھے. لڑکی ایک جگہ رک گئی اور پتھریلے فرش پر پڑے لوہے کے ایک چھوٹے سے مگر مضبوط کڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, اس کڑے کو پکڑ کر پتھر کو اٹھاؤ, جلدی کرو, وقت کم ہے اور لوگ بھاگتے آ رہے ہیں. اگر تم دونوں ان کے ہاتھ چڑھ گئے تو وہ تمہیں عبرتناک سزا مار دیں گے. احمد نے لوہے کے اس کڑے میں ہاتھ ڈال کر جب اسے کھینچا تو ایک پتھر اوپر کو اٹھ گیا اور اس کے نیچے ایک راستہ نمودار ہوا جس کے اندر سیڑھیاں تھیں جو نیچے کسی تہخانے کی طرف جا رہی تھیں. لڑکی نے بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, تم دونوں تیزی سے اتر جاؤ, یہ کوئی تہخانہ نہیں, سرنگ ہے, اور اگر تم ہمت اور جوانمردی سے کام لو تو تم بچ کر انہی سرزمینوں کی طرف جا سکتے ہو جہاں سے تم آئے ہو. سنو سمرون سنو, یہ اس محل کی حفاظتی سرنگ ہے اور شہر کی فصیل سے دور باہر جھاڑیوں اور پودوں سے اٹی ہوئی ایک چٹان کے قریب جا کر ختم ہوتی ہے. اس سرنگ کے اندر اور باہر تمہیں کئی حفاظتی پہریداروں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر تم اپنی فطری شجاعت سے کام لو تو تم اپنے ساتھی سمیت بحفاظت واپس جا سکتے ہو. اب تم دونوں فوراً یہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی جاؤ. احمد نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں پوچھا, پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے اور کیوں تم نے ہماری جان بچائی ہے. اس کے علاوہ کیا تم اپنے چہرے سے نقاب نہ ہٹاؤ گی کہ میں دیکھ سکوں کہ تم کون ہو. لڑکی نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, سمرون, دیکھو تعاقب کرنے والے پہریدار قریب ادھر بھی آ نکلیں گے. تم سیڑھیاں اتر جاؤ. اگر تم جان بچا کر اس سرنگ کے پاس چلے گئے تو شاید میں تم سے دوبارہ بھی ملوں. پھر میں تمہیں بتا دوں گی کہ میں کون ہوں, میرا نام کیا ہے اور کیوں میں نے تمہاری جان بچائی ہے. احمد خالد کے ساتھ فوراً سرنگ میں جانے والے اس راستے میں اتر گیا. اس لڑکی نے پتھر کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا اور پھر وہ بھاگتی ہوئی اندھیرے میں روپوش ہو گئی تھی. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.